بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ابن خلدون کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون بھی اسلامی مفکرین تعلیم میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ سب سے پہلے ان کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کا اصل نام ولی الدین ابو زید عبد الرحمن تھا، مگر وہ اپنی کنیت ابن خلدون کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون 27 مئی 1332 کو تیونس میں پیدا ہوئے اور 6 مارچ 1406 کو فوت ہوئے۔ انہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لی تھی اور حفظ کر لیا تھا۔ وہ تیونس کے مشہور علماء سے علم حاصل کرتے رہے۔ ان کو نحو، لغت، فقہ، حدیث اور شعر و شاعری میں بہت دلچسپی تھی۔ جب وہ 20 سال کی عمر تک پہنچے تو وہ بہت بڑے عالم تسلیم کیے جا چکے تھے۔ 1364 میں انہوں نے اندلس میں ابو الحسن کے دربار سے منسلک ہونے کے بعد بعض اندلسی علماء سے بھی علمی استفادہ کیا۔ اس کا اندلس بیٹا اسپین کا پرانا نام ہے۔ وہاں ابو الحسن کا دربار تھا۔ آپ ان کے ساتھ مل کر تعلیم حاصل بھی کرتے تھے اور دیتے بھی تھے۔ اسپین میں رہنے والے علماء سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ منطق، کلام، فلسفے، قانون، شریعت اور عربی علوم کے ماہر بن گئے۔ وہ شاہی دربار میں بھی اعلیٰ عہدوں پر کام کرتے رہے، جامعہ ازہر میں بھی اور دوسرے مدارس میں بھی فقہ کے پہلے استاد رہے، اور پھر مصر کے قاضی القضاء بھی رہے۔ قاضی القضاء مینز چیف جسٹس۔ وہ ایک عملی مدرس تھے۔ عملی مدرس سے مراد کہ وہ جو کام کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ ماہر عمرانیات تھے اور فلسفی بھی تھے اور مورخ بھی تھے، یعنی تاریخ لکھنے والے۔ ان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ ان کی کتاب مقدمہ ابن خلدون ہے، یعنی انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام مقدمہ ابن خلدون تھا، جس کی وجہ سے انہیں شہرت ملی۔ اب اس کا جو مین چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے تعلیمی تصورات۔ تعلیمی تصورات کی ان کے جو تعلیمی تصورات لیے گئے ہیں وہ انہی کی کتاب مقدمہ ابن خلدون سے لیے گئے ہیں، جس میں انہوں نے تعلیمی موضوعات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ تعلیم اور تعلم اس کتاب کا جو موضوع ہے اس کے انڈر انہوں نے بہت سے تعلیمی تصورات کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے تعلیم ایک فطری تقاضا ہے، یعنی جس طرح انسان کی فطرت میں کھانا، پینا، سونا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا شامل ہے، بالکل اسی طرح تعلیم بھی ایک فطری تقاضا ہے، یعنی انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اسی نظریے کی بدولت یورپ نے ترقی حاصل کی۔ کس طرح سے؟ یورپی لوگوں نے اسی نظریے کو بنیاد بنا کر ہر انسان تک تعلیم پہنچائی۔ یورپ کا موجودہ نظریہ تعلیم، جس میں تعلیم کو فرد کا حق سمجھا جاتا ہے، بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ یورپ تو آج کل کی دنیا ہے نا، آج سے کہہ لیں تھوڑا ہی عرصہ پیچھے چلے جائیں، لیکن ابن خلدون نے بہت عرصہ پہلے ہی اس چیز کو بیان کر دیا تھا کہ تعلیم انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی کے ذریعے تعلیم کا عمل پروان چڑھتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ان کے نزدیک جو تعلیمی تصورات ہے علامہ ابن خلدون کا، وہ ہے متعینہ منزل۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ حصول علم کے لیے انسان کو غور و فکر ضرور کرنی چاہیے، لیکن حقیقت کو تلاش کرنے سے پہلے پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اب یورپی لوگ بھی تو ہیں نا جو سائنسدان ہیں، وہ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان نہیں لے کے آئے، اس لیے ان کی کہہ لیں ایک پراپر ڈٹرمنیشن نہیں ہے، ان کی ڈیسٹینیشن پراپر نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سختی نہیں کرنی چاہیے، یعنی انسان چونکہ فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے تو بچے بھی آزاد ہیں۔ دوران تعلیم طلبہ پر تشدد نہیں کیا جانا چاہیے۔ سبق کو اتنا دلچسپ بنا دیا جائے کہ طالب علم خود اس کو سیکھنے کی خواہش کرے۔ ان کا یہ نظریہ عمرانی نظریہ تعلیم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چونکہ تعلیم ایک فطری تقاضا ہے تو انسان کو یا طلباء کو جو کچھ بھی سکھانا مقصود ہے بیٹا، اس کو نفسیاتی طریقوں کو استعمال کر کے سکھانے کی ضرورت ہے، اور طالب علم کو کی
خصوصیات دلچسپیاں مد نظر رکھ کر تعلیم دی جانی چاہیے۔ ان کے تعلیمی تصورات میں طالب علم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اب آتے ہیں ان کے سب سے پہلے ٹاپک مقاصد تعلیم کی طرف، یعنی تعلیم کے مقاصد علامہ ابن خلدون کے نزدیک کیا ہیں؟ سیم وہی، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، صرف خواص ہمسا یعنی 5 حصے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں صرف ان سے ہی حاصل کرنا علم نہیں کہلاتا، بلکہ حقیقی علم وہی ہے جو وحی کے ذریعے نازل ہوا، اور اس کو جاننے کے لیے انبیاء کرام کے عقیدے اور ایمان کو جاننا ضروری ہے اور پہچاننا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو ہی وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تعلیم انسان کی طبعی ضرورت ہے، جیسا کہ اوپر ڈسکس ہو چکا ہے کہ یعنی یہ وہ انسان کی جبلت ہے، اس کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگز میں آیا ہوا ہے کہ اس نے خوراک بھی کھانی ہے، لباس بھی پہننا ہے، اور شفقت بھی ایک بنیادی ضرورت ہے، یعنی پیار محبت، اور اس کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، یاد کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے۔